میرا میرے دو سوال ہیں سر. یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ پوچھے کا سیگمنٹ جاری ہے. آپ کے سوال ہیں اور ہمارے جوابات تو پوچھیں. طلعت صاحب، وزیر اعظم نے اچھی ٹیم کے نہ ہونے کا شکوہ کیا ہے اور اس کو اپنی ناکامی کی وجہ بھی قرار دیا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم لے کر آنی تھی یا ان کو کوئی بنی بنائی ٹیم ملنا تھی، یا پھر ان کا اشارہ کسی اور ٹیم کی طرف ہے جو ان کو چلا رہی ہے؟ دیکھیں جی، اس کی بڑی تشریحات ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی بات جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس حکومت ہے اور آپ نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے تو ٹیم بنائی کس نے ہے؟ ظاہر ہے ہم چلے مان لیتے ہیں کہ آپ حقیقی قائد ہیں اور آپ نے اپنی ٹیم خود ہی بنائی ہوئی ہے، تو اگر ٹیم کی بری سلیکشن ہے تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ بنیادی بات تو یہ ہے. اور اگر آپ کی ٹیم بری ہے تو آپ ٹیم کو تبدیل کر دیں. کس نے روکا ہوا ہے آپ کو؟ اور اگر آپ ٹیم تبدیل بھی نہیں کر رہے ہیں اور بری ٹیم کی خرابیوں کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں جو اس وقت ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، ان کی زندگیوں کے اندر جو طوفان آیا ہوا ہے اس کا ذمہ دار اس کو ٹھہراتے ہیں، تو پھر اصل میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا کاہل ہوں یا پھر میں رسپونڈ نہیں کرتا پبلک سینٹیمنٹ کو، کہ باوجود اس کے کہ میں مانتا ہوں کہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا اور ٹیم میری ٹھیک نہیں ہے، میں ٹیم کو تبدیل کرنے کی اہلیت رکھتا بھی ہوں، ٹیم تبدیل نہیں کر رہا. تو اس قسم کے بیانات جو ہیں یہ ایک ڈیسپریشن کی عکاسی کرتے ہیں. اور یہ کہنا کہ میں ٹیم مجھے اگر اچھی مل جاتی اور بہتر ہوتا، ٹیم آپس میں لڑائی کر رہی ہے، تو آپ تو خود کپتان رہے ہیں، آپ کو تو لوگ کپتان کہہ کے پکارتے ہیں، آپ کے جو پارٹی کے ورکرز ہیں. تو کپتان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیم از خود ٹھیک ہو جاتی ہے. عمران خان صاحب کی سیاسی زندگی کے اندر ان کی ذاتی زندگی کی طرح فیلئر کی ذمہ داری قبول کرنا جو ہے وہ کہیں پر نہیں لکھا ہوا. وہ ہمیشہ کامیابی کو اون کرتے ہیں، لیکن اب جب کامیابی ندارد ہو گئی ہے تو وہ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں اپنی ٹیم کو، لیکن بنیادی رسپانسبلٹی جو ہے وہ وزیر اعظم کی اپنی بنتی ہے. مثلا اگر پولیو کا ڈیزاسٹر ہے، اگر 82-84 کیس ہو گئے ہیں 8 سے، تو آپ نے اگر ایک ایسے بندے کو جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، آپ نے اس کو % لگایا ہوا تھا پولیو کا، اس کو نکال کے آپ نے کیا ثابت کیا؟ آپ نے مان لیا کہ ڈیزاسٹر ہے، خود آپ ہیلتھ منسٹر ہیں، تو ہوز اے رسپانسبلٹی اٹ از. تو یہ اپنی ذمہ داری کو شفٹ کرنا، لیکن اٹ فولز نو ون. سب کو پتہ ہے کہ ذمہ داری جو ہے بڑے بڑے ڈیزاسٹرز کی جو پاکستان جس کا شکار ہے، اس کی ذمہ داری نیچے کی طرف نہیں آتی یا ایکسپینڈ وہ ہاریزونٹلی نہیں کرتی، وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور اوپر وزیر اعظم بیٹھے ہوئے. طلعت بھائی، میں کراچی سے بشیر احمد خان بات کر رہا ہوں. جس طرح آج پی سی بی نے ٹیم کی خراب کارکردگی اور کپتان کی بھی ناقص کارکردگی کی وجہ سے انہیں ٹیم سے نکال دیا، کپتانی سے بھی نکالا اور ٹیم سے بھی نکالا، تو اس طرح کیا عمران خان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کا بھی ٹیم بڑا کمزور ہے اور کپتان خود بھی ناقص کارکردگی پیش کر رہا ہے. یہ تو پھر جو پی سی بی سلیکٹرز ہیں، اگر سلیکٹرز کو اس قسم کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہی اصول عمران خان کے اوپر بھی لاگو ہو جائے. لیکن عمران خان چونکہ وزیر اعظم ہے، اور پچھلے سوال کے جواب میں کہہ چکا ہوں کہ ان کو خود یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان کی اپنی ذمہ داری کیا ہے. وہ عمران خان کے طور پر آپریٹ نہیں کر رہے جس کو ہمیشہ کوئی اسپیشل پریولیج چاہیے ہوتا ہے، وہ وزیر اعظم کے طور پر آپریٹ کر رہے ہیں جس کے پریولیجز سے کہیں زیادہ اس کی رسپانسبلٹیز ہیں. بالکل اگر آپ نے یہ اصول لاگو کیا ہے کہ ٹیم کی ناکامی کی جو ذمہ داری ہے وہ اوپر کی طرف جانی چاہیے اور کپتان کو تبدیل کرنا چاہیے، تو سیاسی میدان میں اگر آپ وہ اصول لاگو کریں تو ظاہر ہے پھر عمران خان صاحب کو فارغ ہونا چاہیے. طلعت بھائی، یہ بتا دیں کہ تجزیہ کار اور جرنلسٹ بننے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ اور دوسرا طلعت بھائی، جتنے بھی یہ اینکر ہیں جو کہ نیوز اینکر ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، وہ جرنلسٹ ہیں، وہ چینلوں کو چھوڑ کر سوشل میڈیا کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ اب نیوز والے بھی جو ہیں وہ اداکاروں کو بٹھا کر ان سے پروگرام کروا رہے ہیں، تو کیا مستقبل میں پاکستان کے جتنے چینل ہیں وہاں پہ صرف اداکار ہی پروگرام کیا کریں گے؟ اور طلعت بھائی، پی ٹی وی سے لے کر آج تک آپ نے کیا کھویا، کیا پایا؟ پایا ہی ہے جی، کھویا کیا ہے؟ سال کھوئے ہیں تو عمر تو گزری جاتی ہے، سب کی گزر جاتی ہے، لیکن پایا یہ ہے کہ مجھے سمجھ بوجھ آئی ہے نظام کی. میں نے
کچھ اپنی طرف سے اچھا کام کرنے کی کوشش کی ہے, کچھ اصولوں کو پروان دینے کی کوشش کی ہے. پتہ نہیں وہ کتنے کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے. تو میں نے طمانینت پائی ہے بنیادی طور پر اپنے کام کے ساتھ, اور محبت میں کام سے اضافہ ہوا ہے. یہ میں نے پایا ہے جو میرے خیال میں کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے. اداکار, گلوکار, صداکار اپنے شعبوں کے اندر وہ اچھے لوگ ہیں اور اپنے شعبوں کے اندر ہی ان کو رہنا چاہیے. لیکن چونکہ پاکستان میں یہ ہوا چل گئی ہے کہ کسی نے اپنے شعبے سے متعلق کوئی کام نہیں کرنا. وہاں پہ بدترین جو فیلیئرز ہیں اپنے شعبے کے اندر, وہ بہترین ایڈوائس کے ساتھ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اپنے کام کے اندر آپ کی ناکامیوں کی طویل داستان ہے جس کو چھپانے کے لیے آپ دوسرے شعبوں کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں. ٹی وی کے اوپر یہ ٹرینڈ ہے, لوگوں کی اسکرین کے ساتھ جو الفت ہے اس میں بہت کمی آئی ہے. سوشل میڈیا بھی ایک پلیٹ فارم ہے بہت بڑا, جو ایک ماڈرن میڈیا, دنیا بھر, پاکستان میں صرف یہ ٹرینڈ نہیں ہے, دنیا بھر میں یہ ٹرینڈ ہے کہ بہت سارا ویور جو ہے سوشل میڈیا کی طرف جا رہا ہے, بہت سارا ایڈورٹیزمنٹ سوشل میڈیا کی طرف جا رہا ہے, بہت سارے جو کریڈیبلٹی ہے وہ سوشل میڈیا کی طرف جا رہی ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کوئی انہونا ملک نہیں ہے جس کے اندر یہ ٹرینڈز جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں. تجزیہ کار بننے کے لیے کیا چاہیے؟ بنیادی طور پر تو اچھا تجزیہ کار جو ہے اس کو اپنے سبجیکٹ کا علم ہونا چاہیے, اس کو آرگومنٹ کرنے کا ادراک ہونا چاہیے, دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے, تنقید کو تذلیل کے اندر تبدیل نہیں کرنا چاہیے, اور بولنے, لکھنے, سوچنے کی صلاحیت اس کے پاس ہونی چاہیے. آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے تو یہ آرٹیکل 62 اور 63 بنا دیے ہیں جس کے اوپر کوئی پورا ہی نہیں اترتا, لیکن جو بنیادی چیزیں اگر آپ اس میں سے بہت ساری کر لیں تو آپ اچھے تجزیہ کار بن سکتے ہیں. آج کل بہرحال آپ کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, آپ کسی بھی شعبے سے ریٹائر ہو کے تجزیہ کاری شروع کر دیں تو لوگ ٹی وی پہ آنا شروع کر دیں, اور جس چیز کے اوپر مرضی ہے آپ بحث شروع کر دیں اور آتے رہیں تو پھر آپ تجزیہ کار بن جائیں گے. لیکن جو حقیقی تجزیہ کار ہیں ان کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے, بہت پڑھ کر وہ لوگ بولتے ہیں, تبھی آپ کو ایک 3D ویو جس کو کہتے ہیں وہ آپ کو فراہم کرتے ہیں. طلعت صاحب, آج کل آپ جس طرح کی صحافت کر رہے ہیں یہ ازیوم کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے اوپر مقتدر حلقوں کی جانب سے کئی طرح کے پریشرز ہوتے ہوں گے. وہ پریشرز کیا ہیں اور آپ اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں, میں اس سوال کے جواب میں ایک بہت بڑا جو ہے نا آپ کو بڑی کہانی سنا سکتا ہوں, لیکن میں کہانی سنانے والا نہیں ہوں. میں آپ کو ایک بہت بڑا ایک اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ میرے اوپر بہت زیادہ دباؤ آ رہے ہیں اور میں پتہ نہیں کیا سپر مین کی طرح ادھر سے ادھر اڑتا ہوں, ادھر سے ادھر جاتا ہوں, پھر ادھر چھپتا ہوں, پھر ادھر سے نکلتا ہوں. آئی کین ٹیل یو آل آف دیٹ اسٹوری بٹ دیٹ ول بی رانگ. اس کے اندر کوئی فیکچول بیسس نہیں ہے. میرے پر براہ راست فی الحال کوئی پریشر نہیں, یہ میں آپ کو بالکل بات بتا سکتا ہوں. جب ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا, جب پریشر ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا. جب تھا میں نے آپ کو بتایا. میرے پاس فی الحال میرے پر کوئی پریشر نہیں. یہ خیال ضرور ہے جو سیلف سینسرشپ کے اندر کنورٹ ہوتا ہوگا نفسیاتی طور پر. ایکچولی میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ نہ ہو, لیکن نفسیاتی طور پر اگر ہو رہا ہے تو میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا کہ نہیں ہو رہا. وہ یقیناً ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. یہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے جس کے اندر کہا کچھ جاتا ہے, سنا کچھ جاتا ہے, تشریح کچھ اور کی جاتی ہے. اور ہم کون سی صحافت ویسے فرینکلی کر رہے ہیں؟ آپ کا شکریہ, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم صحافت بڑی اچھی کر رہے ہیں, لیکن یہ تو بالکل جو آئس برگ کی ٹپ ہے اس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ ہم منطق کو استعمال کریں, جذباتیت کو استعمال نہ کریں, حقائق ہمارے درست ہوں اور پاکستان کے لیے مثبت راہ تجویز کرتے رہیں. جس دن پاکستان کے اندر یہ تمام تر کمبینیشن جو ہے منطق, حقائق اور پاکستان کی بہتری کی خواہش, اگر وہ بھی جرم بن جائے گا تو پھر ہم پر بھی سینسرشپ لگ جائے گی. وہ کافی سیاہ دن ہوگا پاکستان کے اندر کہ جب پاکستان کا بھلا چاہنے والے, منطق استعمال کرنے والے, حقائق کو بنیاد بنا کر بات کرنے والے سوشل میڈیا پر بھی بات نہیں کر سکتے. وہ بدترین دن ہوگا, اور وہ دن جو ہے وہ زیادہ دیر چلے گا بھی نہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو فی الحال کوئی پریشر نہیں ہے, ظاہراً کوئی پریشر نہیں ہے. جو احتیاط ہم برتتے ہیں وہ پروفیشنل احتیاط ہے اور اس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں.